ہنزا شمالی پاکستان میں قدرتی حسن، تعلیم، امن اور کلچر کے لحاظ سے سب سے مشہور اور خوبصورت علاقہ اگر کوئی ہے تو وہ ہنزا ہے۔ ہنزا گلگت شہر سے کوئی 93-94 کلومیٹر کے فاصلے پر KKH یعنی کوراکرم ہائی وے پر واقع ہے۔ اس کی کئی آبادیاں مشہور ہے، لیکن علی آباد اور کریم آباد دو علاقے اوپر نیچے بہت مشہور ہیں۔ یا التت کا علاقہ اور بلتت کا علاقہ مشہور ہیں۔ یہ خزاں کا موسم ہے۔ ہنزا کا خزان بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہر طرف رنگ ہی رنگ ہے، خوبصورتی ہے۔ یہ علاقہ اس لحاظ سے مشہور ہے کہ یہاں کے لوگ بہت ہی مہمان نواز، پرامن اور سلیقے والے ہیں۔ یہاں مہذب لوگ رہتے ہیں۔ یہاں ہنزا میں تعلیم کی شرح 98% سے بھی زیادہ ہے۔ یہ پاکستان میں واحد ڈسٹرکٹ ہے، ضلع ہے، جہاں سب سے زیادہ تعلیم کی شرح پائی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ بروشس کی زبان بولتے ہیں اور لوگوں کو بروشو کہا جاتا ہے۔ بروشس کی پاکستان میں وہ واحد زبان ہے جو کسی بھی لسانی خاندان سے میلاپ نہیں رکھتی، اور اس کو لینگویج آئسولیٹ یا یکتا زبان کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا یہ قدیم زمانے سے یہ زبان الگ تھلگ اور اپنے طور پر جی رہی ہے اور ارتقائی مراحل سے گزر رہی ہے۔ بروشس کی زبان ہنزا کے علاوہ اس کے ساتھ دوسرے وادی جسے نگر کہا جاتا ہے وہاں بھی بولی جاتی ہے، اور غزر کے علاقے یاسین میں بھی یہ بروشس کی زبان بولی جاتی ہے۔ اور بروشس کی زبان کے بولنے والے لائن آف کنٹرول کے اس پار لداخ کے علاقے میں بھی موجود ہیں۔ یہ زبان بہت ہی قدیم زبان ہے۔ کہا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق کہ شمالی پاکستان کی سب سے قدیم ترین زبان شاید بروشس کی زبان ہے۔ اور یہ لوگ جو بروشو ان کو کہا جاتا ہے، یہ اب ان میں اکثریت اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو آغا خانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اہل تشیع ہی کا ایک فرقہ ہے۔ یہاں اہل تشیع کے دوسرے فرقے سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد کوئی 3% کے قریب ہے۔ باقی 97% اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی جفا کش، محنت کش ہیں، اور اس طرح تجارت بھی کرتے ہیں، تعلیم میں بہت اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں، اعلیٰ ڈگریاں لیتے ہیں، اور ملک کے کئی مشہور نجی اور سرکاری اداروں میں ملازمتیں کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگ باہر کے ملکوں میں بھی رہتے ہیں اور وہاں بڑے بڑے اداروں میں اچھی ملازمتوں پر کام کرتے ہیں۔ ایک اندازہ کے مطابق بروشس کی اسپیکرز کی تعداد شاید 1,00,000 سے بھی اوپر ہو۔ دونوں علاقے یعنی نگر، تینوں علاقے یعنی نگر، ہنزا اور یاسین کے علاقوں میں قدیم 1974 سے پہلے ہنزا ایک ریاست تھی۔ کوئی 600-700 سال پر محیط یہاں ایک ریاست قائم تھی۔ اس طرح نگر بھی ایک الگ ریاست تھی، اور ان ریاستوں میں جو رولر حکمران ہوتا تھا ان کو بروشس کی زبان میں تھام کہتے تھے۔ تھام کا مطلب ہے بلند، بالا، اونچا، سیدھا۔ تو تھام ہماری توروالی زبان میں درخت کو کہتے ہیں، اور اس کے ایک متبادل اس سے مشتق ایک اور لفظ تھن بھی ہے۔ تھن ستون کو کہتے ہیں۔ تو یہ مطلب درخت بھی بالا ہوتا ہے اور
بالائی کی طرف اونچائی کی طرف ہوتا ہے اور تھن بھی اونچائی کی طرف، اس لیے ہو سکتا ہے تھام جو ہے یہاں جو رولر ہے وہ چونکہ سب سے بالا ہوتا تھا، بلند ہوتا تھا، اس لیے اس کو تھام کہا جاتا ہے۔ اور اس کی حکمرانی کو تھمشق یا تھمشق اس کا کہا جاتا تھا، یعنی تھام کی رولنگ یا تھام کی حکمرانی۔ تو یہ علاقہ ہنزا پورے شمالی پاکستان میں سیاحت کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے، کیونکہ یہاں بہت ہی مہمان نواز، پاک صاف اور تعلیم یافتہ لوگ رہتے ہیں۔ یہاں چوری، ڈکیتی، قتل و غارت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں دکانوں اور مارکیٹس میں خواتین بھی کام کرتی ہیں۔ اسی طرح خواتین یہاں آرکیٹیکچر یعنی گھروں کی تعمیر میں بھی حصہ لیتی ہیں، اور یہاں کی جو لوکل مقامی موسیقی ہے ان میں بھی خواتین کا بڑا ہاتھ ہے۔ بروشسکی یا بروشسکی زبان بولنے والے بروشو لوگ یہ پاکستان کے ہر علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور خصوصاً ان علاقوں میں جہاں وہ جو تعلیمی مراکز ہیں جیسے لاہور اور کراچی، گلگت شہر میں بھی ان کی کافی تعداد موجود ہیں، وہاں بھی یہ اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ اور ہنزا سے اوپر جو علاقہ ہے، جو ہنزا ضلع میں آتا ہے، گجال جو ہنزا سے اوپر آتا ہے، آباد جھیل سے اوپر، پھسو، گلمت، چپرسن یا اس طرح کے جو شمشال کے علاقے ہیں، سست خنجراب تک، یہاں وخی زبان بولی جاتی ہیں، جو ایک انڈو ایرانین زبان ہے، اور وہ زبان تاجکستان میں بھی بولی جاتی ہیں، کچھ سنکیانگ کے علاقے میں بھی بولی جاتی ہے۔ یہ ہنزا ضلع یہ گلگت بلتستان کا ضلع ہے، اور ایک بڑا معروف ضلع ہے، اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے۔ یہاں کے لوگ خوشحال زندگی گزارتے ہیں، پرامن رہتے ہیں۔ یہاں خوبانی کے بہت سارے باغات ہیں، چیری کے باغات ہیں۔ یہ علاقہ خوبانی اور چیری کے لیے بڑا مشہور ہے، معروف ہے۔ یہاں کی خوبانی اور چیری پورے ملک میں اور ملک سے باہر بیچی جاتی ہے۔ ہنزا میں سردیوں میں بہت زیادہ سردی بھی ہوتی ہے، برف بھی پڑتی ہے یہاں۔ اس کے ارد گرد، اس کے سامنے ہی راکا پوشی پہاڑ نظر آتا ہے، جس کے پیچھے نگر وادی واقع ہے۔ راکا پوشی چوٹی کے ساتھ ہی یہاں ایک اور چوٹی جسے گولڈن پیک کہا جاتا ہے وہ بھی واقع ہے، اور ہنزا کے پش یعنی عقب میں کچھ چوٹیاں ہیں جن کو لیڈی فنگر چوٹیاں کہا جاتا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ جو ہمارے ٹورسٹ باہر سے آتے ہیں وہ ان چوٹیوں کو اپنا نام دیتے ہیں، جیسے گولڈن پیک، جس پر شام کو جب برف پر دھوپ پڑتی ہے تو وہ سونے کے رنگ کی طرح ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو گولڈن پیک کہا گیا۔ رات کو بھی وہ چونکہ بہت اونچا ہونے کی وجہ سے وہ روشنیوں کی وجہ سے گولڈن سی نظر آتی ہے، سنہری سی نظر آتی ہے۔ مقامی نام اس کا کوئی اور ہوگا، لیکن تو ٹورسٹوں نے، سیاحوں نے اس کو گولڈن پیک کا نام دے دیا، اور یہ نام اب بھی رائج ہے۔ اس طرح عاقب میں جو